اللہ الرحمن الرحیم 4 ربیع الاول شریف کی ان ساتوں میں تمام سامعین کو راجہ محمد شبان وارسی ہمارا یوٹیوب چینل شبان وارسی سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی مدح سرائی ہم نے کرنی ہے، حضور کی ولادت باسعادت، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کے مبارکات جتنے بھی ہوئے وہ ہم نے 63 سال کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہی ہمارے چینل کا مشن ہے۔ آپ ہمارے شارٹس پہ جایا کریں، وہ سماعت کیا کریں، اور خصوصاً بالخصوص جب آپ یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں ہمارے شبان وارسی، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آئیے حضور کی نالین کی بات کرتے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا پارہ ہے، تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض من کلم اللہ۔ ہم نے سے بعض رسولوں کو بعد پر فوقیت عطا فرمائی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے باتیں کی، لیکن جب آپ کوہ طور پہ گئے تو آپ نے جب چڑھنا شروع کیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کوہ طور پاک ہے، تم اپنا نالین جوتی مبارک اتار کے آؤ۔ پھر باتیں کی، کہا میں نے اللہ تجھے دیکھنا ہے، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے جو ذات اپنی تخلیق کی ہے، ہماری ذات کو صرف ہمارا محبوب جس کو ہم نے تخلیق کیا وہی دیکھ سکتا ہے۔ تو کلیم میں یہ فرق ہے، کلیم کوہ طور پہ جا کے کہتا ہے باتیں کر کے اللہ میں تجھے دیکھنا ہے۔ حبیب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے میرے محبوب کو لے کے آؤ، ہم نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے۔ جب سرکار نے اپنی نالین کی طرف اشارہ کیا سفر معراج میں، ہاتھ کی اشارہ کیا بھی صرف کہ میں اپنی جوتی کو اتاروں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ عرش بھی خوش ہوگا حضور آپ کی جوتی مبارک جب اس کے اوپر آئے گی۔ تو آپ جوتی سمیت عرش اولیٰ پہ گئے، براق سمیت گئے، اور پھر آپ نے اللہ سے باتیں کی۔ اس پہ سورہ نجم کا نزول ہوا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ ایک علیحدہ تفسیر ہے، پھر کسی دن انشاءاللہ میں لاگ میں پیش کروں گا۔ آئیے حضرت جبریل امین اور نالین کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت تخیل ہے۔ نالین پاک نے کہا حضور کی سواری نے کہاں کہاں رکی، سماعت فرمائیں اشعار میں حضرت جبریل اور نالین پاک کے درمیان مکالمہ۔ ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یوں کہا، جب بھی آیا کرو تم پہ لازم ہے جھک کر مجھ سے ملو، میری عظمتیں جہاں کو بتایا کرو، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وحی مصطفیٰ کو سنایا کرو۔ قرآن جب نازل ہوتا ہے حضور پہ، آیات بینات کا نزول ہوتا ہے، مکی اور مدنی صورتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ وحی مبارک کہلاتی ہے حضور پہ جو قرآن اترتا ہے۔ فرمایا تب وحی مصطفیٰ کو سنایا کرو، چاہتے ہو بلندی پہ جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو۔ آگے سے جبریل جواب دیتے ہیں، جب اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، جب تھکندار ہوتی ہیں بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جو سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، چولہے میں نندیاں نہ آئے انہیں مسکرا کے پروں پہ اٹھاتا ہوں میں، ان کے نانا پہ صلات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نعت نبی پھر جگاتا ہوں میں۔ نالین پاک کیا کرتے ہیں، چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آیا، گر سفرے تجھ کو معراج کا یاد آیا، تو رسالت کے ہمراہ چلا، میں نبی کے قدموں کی زینت بنی، سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن ہوا، تو نے میرے نبی سے تو تھا یوں کہا، سیدہ کے پسر ختم میرا سفر، جو میں آگے گیا تو جل جاؤں گا، تیری ہر بات پہ میں مسکرانے لگی، تیری بے بسی پہ میں اترانے لگی، جبرائیل تیرے انجاب سے میرا آغاز ہے، معزز مشرف مکرم کون ہے، کہ جب تو نیچے چلا تب میں اوپر چلی، سوچ کر تو بتا محترم کون ہے۔ اور امام حسن رضا خان بریلوی پکار اٹھے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بی بی آمنہ کے چاند کا صدقہ، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے، طٰہٰ کا تاج سجا دوش پہ نور کا ایک حالہ ہے، آنکھوں میں مذاق کا گجلا آپ خدا نے ڈالا ہے، دنیا کہتی ہے اے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں اے حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر اپنی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرتا چلوں کہ ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس کے اندر دودھ ہے، سرکار دو جہاں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تھا کہ یہ پہلے سب سے میں پیوں،
حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمام صحابہ کو پلاؤ۔ 70 صحابہ موجود تھے، وہ دودھ سب کی خدمت پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ دودھ پیو۔ آپ نے ایک دفعہ پیا، پھر دوسری دفعہ فرمایا پھر پیو، تیسری دفعہ پھر فرمایا، تو ابو ہریرہ فرماتے دودھ میرے یہاں تک آ گیا۔ پھر فرمایا پھر میری بات ہوگی، ایک پیالہ ہے اور 70 پینے والے ہیں۔ یہ میرے حضور کا معجزہ ہے، میرے حضور کی یہ سرکار کی کرم نوازیاں ہیں۔ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا منظر اپنی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ اپنی بخشش، اپنی بلائی کا بس یہی ایک کام نکالا ہے کہ اپنے نبی کی گن گاتے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جگمگ جگمگ ذرہ ذرہ روشن گوشہ گوشہ ہے۔ آمنہ بی بی کے چاند کا صدقہ گھر گھر نور اجالا ہے، اور چاند والی لوری میرے مقدر کی ساتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو۔ میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو۔ اے احمد تو میرے گھر آ گیا ہے، خدا کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ سے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کری ہیں۔ میں تجھے پالوں گی اس طرح کہ پالنے والا بھی داد دے گا، میرے اپنے پسر بھی ہوں گے، زمانہ احمد کی ماں کہے گا۔ دکھائی دے جس میں شکل اللہ، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی۔ اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ پھر حلیمہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چانیاں ہیں آخر، اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد، اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، حسن احمد سے گھر ہے نادم، ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ پھر حلیمہ اپنے عقیدے کی انتہا کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے مان ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا ایک چاند ہے نا، گھر آسماں تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر شب تصدق میں ایک چاند اتارا کرتا، آمنہ پاک تیرا چاند مبارک ہو تجھے، ہیں تیرے چاند کے شہدا سب زمانے والے، چاند سے تشبیہ دینا کس طرح انصاف ہے، اس کے منہ پہ داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ کیا خوبصورت چہرہ ہے، دوبارہ سماعت فرمائے سامعین۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، حضور نے شہادت کی انگلی کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ واقعہ لمبا ہے، حبیب یمن سے آیا تھا، اس نے حضور سے کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اتنی سی خوبصورت تفسیر ہے کہ چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ جب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کرم کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چاند چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند کے صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔